السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو ناول پڑھ رہے تھے ہم وقت، اس کی رائٹر ہے مہرالنساء شاہ میر۔ آج ہم اس کے ایپیسوڈ 8 کا آغاز کرتے ہیں۔ گرمی اپنے جوبن پہ تھی۔ نفیسہ کے گھر کے چھوٹے سے باغیچے میں آج اداسی سی تھی۔ پھول مرجھا چکے تھے، گھاس مری ہوئی لگتی تھی۔ نفیسہ کی سیاہ آنکھوں میں خالی پن سا تھا۔ عمر کا درد ٹھیک ہونے کی بجائے بگڑتا جا رہا تھا کہ اس میں کوئی پیش رفت ہوتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ یہ گھر چھوڑنا چاہتی تھی، لیکن پہلے عمر کی سرجری کروانی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں اتنی مگن تھیں کہ ان کو عمر کے آنے کا بھی پتہ نہ چلا۔ وہ آ کر ان کے سامنے رکھی چھوٹی سی کرسی پر بیٹھ گیا اور وہ گھبلو سا بچہ مرجھایا ہوا لگتا تھا۔ اماں، کیا میں مر جاؤں گا؟ عمر کی آواز نفیسہ کو اپنے حواس میں لائی تھی۔ نہیں میرا بیٹا، تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ میں تمہارا علاج کرواؤں گی، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ تم سے یہ کس نے کہا؟ آج کل عمر ایسی باتیں کرنے لگا تھا کہ نفیسہ اس کی باتیں سن کر مزید دکھی ہو جاتی۔ نہیں اماں، میں مر جاؤں گا، مجھے پتہ ہے۔ اقصیٰ کے ابا نے کہا ہے مجھے کہ اب میں مرنے والا ہوں، کیونکہ کوئی بھی ڈاکٹر میرا علاج نہیں کرے گا، کیونکہ میری ماں ایک بری عورت ہے اور میں بہت جلد مر جاؤں گا۔ وہ اپنی عمر سے بہت بڑی بات کر گیا تھا۔ نفیسہ جہاں تھی وہیں سن ہو کے رہ گئی۔ کیا یہ ہے وہ زندگی جو وہ عمر کو دیں گی؟ اماں ایک بات بولوں؟ وہ ماں کو خاموش دے کر ایک بار پھر بولا تھا۔ نفیسہ نے نم آنکھوں سے اس بات میں سر ہلایا تھا، کچھ بولی نہیں۔ مجھے مرنا نہیں ہے اماں، پلیز، میں اپنے اسکول جانا چاہتا ہوں۔ دوبارہ آپ مجھے بچا لو گی نا؟ وہ معصومیت سے پوچھ رہا تھا۔ انہوں نے اٹھ کر عمر کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ ہاں، میں سب کچھ کروں گی تمہارے لیے، کسی بھی طرح کچھ بھی کر کے تمہیں بچا لوں گی۔ تم نہیں مر سکتے عمر، میں تمہیں نہیں مرنے دے سکتی۔ اللہ تمہیں بچا لے گا، وہ مجھے بے آسرا نہیں چھوڑے گا۔ وہ زاروں کی طرح روتے ہوئے عمر کو چومتی جا رہی تھیں جب دروازے پہ دستک ہوئی۔ وہ چند لمحے بعد عمر سے دور ہوتے ہوئے دروازہ کھولنے چلی گئی تھیں۔ سامنے زری کو دیکھ کر ان کا دل پھر سے بھر آیا۔ وہ زری کو اندر آنے کا موقع دیے بغیر ان کے گلے لگتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھیں۔ زری، میرا عمر، میرا بچہ، میں اس کو نہیں کھو سکتی۔ پلیز کچھ کرو، کچھ بتاؤ، مجھے کوئی حل دو، کوئی مشورہ دو، میں کیا کروں؟ نفیسہ، کیا ہو گیا ہے؟ ہمت کرو، اللہ ہے، وہ ہماری مدد کرے گا۔ تم اندر تو چلو، دیکھو اس طرح رونے سے کچھ نہیں ہوگا۔ میری بہن، وہ ان کو روتا دیکھ کر وہ کھلا سی گئی تھی۔ لوگ ان کے در پہ جمع ہونے لگے تھے۔ کسی کی بے بسی سے بہتر تماشا بھی بھلا کوئی ہوا ہے؟ یکدم نفیسہ زری سے الگ ہوئی تھی اور 2 قدم مزید آگے آئی تھی اور اس مجمع پر قہر بھری نظریں ڈالتی بلند آواز میں کہنے لگی تھی، تم لوگوں کو شرم نہیں آتی ظالموں؟ میرے باپ نے تم لوگوں کو قرآن پڑھایا، تم لوگ میرے بچے کو مارتے ہو۔ میرے باپ کے بعد میں نے تمہارے بچوں کو قرآن پڑھایا، تم لوگ میرے بچے کو گالیاں دیتے ہو، اس کو ایسے ایسے گھٹیا لفظ بولتے ہو کہ میری بھی روح کام جائے۔ تم لوگ مجھے ستاتے ہو، میرے بچے پہ ظلم کرتے ہو۔ خدا کا خوف کرو لوگوں، کسی کو اتنا نہ ستاؤ کہ اس کا صبر جواب دے جائے۔ تم لوگ کیوں پڑے ہو میرے پیچھے؟ میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ کیوں میرے کردار پہ انگلیاں اٹھاتے ہو؟ جبکہ تم سب گواہ ہو اس بات کے کہ میرا کردار صاف ہے، میں پاک ہوں۔ تم سب کو مار دوں گی میں، اگر میرے بیٹے کو کچھ ہوا، کسی کو نہیں چھوڑوں گی میں، آگ لگا دوں گی میں تمہارے گھروں کو، تمہارے بچوں کو، کسی کو نہیں بخشوں گی۔ وہ بھی مزید کچھ کہتی جب زری کا شوہر ان سب کے درمیان راستہ بناتا نفیسہ کے قریب آ کر رکا تھا اور ان کے بازو سے پکڑ کر ان کو اندر لے گیا۔ وہ خود بھی چیخ چیخ کر ہانپ چکی تھی، تب ہی خاموشی سے ان کے ساتھ کھنچتی چلی گئیں۔ جیسے وہ اندر پہنچی، سامنے کا منظر دیکھ کر ان کا ہاتھ بے اختیار اپنے دل کے مقام پہ گیا تھا۔ عمر اس چھوٹی سی کرسی پہ نہیں بیٹھا تھا، وہ منہ کے بل گھاس پہ بے ہوش پڑا تھا۔ رحمان نے بھاگ کر اس کو اپنی گود میں اٹھا لیا تھا اور ڈاکٹر کو دکھانے بھاگا تھا، جبکہ نفیسہ اب بھی ساکت سی گھاس کے اس ٹکڑے کو دیکھتی جا رہی تھی جہاں عمر گیا تھا۔ زری دکھ سے نفیسہ کو دیکھ رہی تھی اور ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ زری، رحمان بھائی سے بولو میری ٹکٹس کروا دیں۔ میں اسی ہفتے عمر کو لے کر امریکہ جا رہی ہوں۔ زری کو ان کی آواز کسی کھائی سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ تمہارا اور عمر کا ویزا، وہ سب کیسے ہوگا؟ کیا تم نہیں جانتی کہ میں ایک امریکی شہری ہوں اور اب کچھ دیر پہلے اپنے دروازے پر کھڑی چیختی روتی نفیسہ نہیں تھی، یہ ہائی کورٹ میں کھڑی طرح طرح کے مجرموں کو ڈیل کرنے والی، اپنے دلائل سے سامنے والوں کو چاروں شانے چت کر دینے والی بیئرسٹر نفیسہ حیات تھی۔ اور کیس کا کیا ہوگا؟ نفیسہ کو عمر حیات سے زیادہ عزیز کچھ نہیں ہے۔ ان کی آواز سپاٹ تھی، کسی بھی قسم کے جذبے سے آ رہی۔ وہ کہتی اندر جا چکی تھیں اور زری ایک بار پھر اس آدھی اجڑی گھاس پہ تنہا رہ گئی تھی۔
حالے جب سے آئی تھی جلے پیر کی بلی کی طرح اپنے کمرے میں یہاں سے وہاں چکر کاٹ رہی تھی۔ اس نے ہارون کو کال کر کے سب بتا دیا تھا۔ ہارون نے یقین دہانی کروائی تھی کہ وہ اپنی ماں کو آنے سے روک لے گا، اور واقعی یہی ہوا تھا۔ ماں اس کو سلواتے سناتی اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ مہر کافی دیر سے بیٹھی بیڈ پہ اس کی بے چینی نوٹ کر رہی تھی، لیکن خاموش تھی۔ وہ چاہتی تھی حالے خود بتائے۔ حالے کیا ہوا ہے؟ کوئی مسئلہ ہے؟ یہاں آؤ میرے پاس۔ آخرکار اس نے پوچھ ہی لیا۔ آپ ہی بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، بس بابا کا ویٹ کر رہی ہوں، وہیں ہینڈل کر سکتے ہیں یہ مسئلہ۔ وہ سخت پریشان تھی۔ ایسا بھی کیا ہو گیا جو تم اتنی پریشان ہو؟ اور اگر کوئی مسئلہ ہے بھی تو مجھے بتاؤ، حسینہ نے کمرے میں داخل ہوتے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں اماں، آپ رہنے دیں۔ حالے بتا دو نا مما کو، بابا بھی تو مما کو ہی بتائیں گے۔ وہ جب تک نہیں آتے مما سے شیئر کر لو، یا پھر مجھے بتا دو۔ مہر کی فکر مند سی آواز آئی تھی۔ نہ تم مجھے یہ بتاؤ نا ذرا کہ تم یہ ہارون کے ساتھ روڈ ناپنا کب چھوڑو گی؟ جب نوال آ کر تمہارے سر پہ ہارون کے نام کی چادر ڈال دے گی تب، یا پھر جب پورا خاندان باتیں بنانا شروع کر دے گا تب؟ اماں کو اصل کیس تو اب یاد آیا تھا۔ مہر نے ڈرائی فروٹس کا باؤل اپنی گود میں رکھ لیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اب کیا ہوگا۔ اماں میں ہارون سے شادی نہیں کروں گی، وہ اپنی تمام تر ہمت مجتمع کرتی ہوئی بولی تھی۔ اچھا تو پھر بلاؤں اچھا تو پھر بتاؤ ملکہ الزبتھ کے بیٹے کو بلا لوں؟ اس سے تو کر لو گی نا؟ انہوں نے اس کی بات کو مذاق میں اڑایا تھا، جبکہ مہر کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ حالے ایسا مذاق نہیں کرتی۔ اماں میں سیریس ہوں، میں ہارون سے شادی نہیں کروں گی، وہ بس دوست ہے میرا اور وہی رہے گا۔ اب کہ انہوں نے ٹھہر کر اس کو دیکھا تھا، اور اس کے انداز میں کچھ ایسا تھا کہ جو پہلے کبھی ان کو محسوس نہیں ہوا تھا۔ تو پھر کس سے کرو گی؟ انہوں نے سنجیدگی سے سوال کیا تھا۔ سفیر سے، میں سفیر سے شادی کروں گی۔ کیا بکواس ہے یہ؟ منہ بند رکھو اپنا، کسی نے سن لیا تو غضب ہو جائے گا، وہ غصے سے چلا کر کہہ رہی تھی، جبکہ دوسری طرف سے مہر کو اپنی سانس سینے میں اٹکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے اپنے دل کی دھڑکن رکتی محسوس کی تھی۔ اس کا چہرہ لٹھے کے مانند سفید ہو چکا تھا۔ اس کا دل چاہتا وہ اٹھ کر حالے کے منہ پر ہاتھ رکھ دے، لیکن اس کی ٹانگوں میں جان نہیں تھی۔ اماں کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اس میں بکواس والی کیا بات ہے؟ میں ان کو پسند کرتی ہوں اور وہ بھی مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے خود کہا ہے ایسا، وہ جھنجھلاتے ہوئے بولی تھی۔ مہر کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ کانوں میں بس ایک ہی آواز گونج رہی تھی، وہ بھی مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی شادی، وہ بھی مجھ سے شادی۔ اس کا ذہن اس جملے پر اٹک گیا تھا۔ حالے دور ہو جاؤ میری نظروں سے، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ، میرے سامنے مت آنا۔ وہ دھاڑتے ہوئے انگلی اٹھا کے اس کو باہر جانے کا کہہ رہی تھی۔ اماں میں آپ کی بیٹی ہوں، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، پسند کی شادی میرا حق ہے، آپ ایسے کیوں ریئیکٹ کر رہی ہیں؟ میری جگہ آپ ہی ہوتی تو تب تو آپ کچھ بھی نہیں کہتی۔ وہ نم آنکھیں لیے دکھ سے دیکھ رہی تھی۔ اور سارا مسئلہ تو یہی تھا، اس کی جگہ مہر ماں کو ہونا چاہیے تھا۔ حالے فروا کبھی تمہیں اپنی بہو نہیں بنائے گی، وہ یہ نہیں کہہ سکیں کہ فروا صرف مہر کو اپنی بہو بنائے گی، وہ کبھی تمہیں تسلیم نہیں کرے گی، اس کو نفرت ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکیں کہ اس کو صرف مہر سے محبت ہے۔ تم سے میری بچی، یہ تم نے خود کو کہاں پھنسا دیا؟ یہ تم نے کیا کر دیا؟ تم نے وہ سر دونوں ہاتھوں میں گرائے صوفے پہ ٹھہر سی گئی تھی۔ ان کی آواز شکست خوردہ تھی۔ آپ سمجھائیں نا ماں کو، چچی جان ایسی نہیں ہے، آپ کچھ بول کیوں نہیں رہیں؟ وہ اب مہر کے قریب آ گئی تھی۔ مہر نے خالی آنکھوں سے اس کو دیکھا تھا۔ اے سی کی ٹھنڈک کے باوجود اس کے ماتھے پہ پسینہ آ گیا تھا، اس کی زبان مفلوج ہو گئی تھی۔ وہ بنا کچھ کہے بیٹھ سے اٹھی، اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ حالے نے فوراً اس کو سہارا دینے کو ہاتھ بڑھائے تھے۔ مہر نے اس کا بڑا ہوا ہاتھ نہیں دیکھا تھا، اس کو کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ انہی لڑکھڑاتے قدموں اور کانپتے وجود کے ساتھ باہر نکلتی چلی گئی تھی۔ یہ بھی ناراض ہو گئیں؟ یار میں آپ کو بتانے والی تھی، ابھی میری بات تو سن لیں۔ آپ پیچھے حالے اس کو آوازیں دیتی رہ گئی۔ اس کو لگا تھا مہر اس سے ناراض ہے کیونکہ اس نے سفیر کے بارے میں اس کو نہیں بتایا۔ آگہی سے پہلے کا دور کتنا حسین ہوتا ہے نا۔ مغرب کو قضا ہوئے کئی ساعتیں ہو چکی تھی۔ حالے اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب اس کو معراج صاحب کی گاڑی کی آواز سنائی دی۔ اس کے دل کو جیسے چین آ گیا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے نیچے گئی تھی۔ انہوں نے گاڑی پورچ میں کھڑی ہی کی تھی۔ حالے ہانپتے ہوئے ان کے قریب آئی تھی۔ اس کا پھولا ہوا سانس دیکھ کر معراج نے اس کو اجنبی سے دیکھا۔ کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے؟ سانس کیوں پھولا ہے تمہارا؟ انہوں نے اس کو دیکھتے ہوئے سوال کیا تھا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے بابا، بہت ضروری بات۔
لیکن یہاں نہیں، میرا مطلب ہے گھر پہ نہیں، کہیں باہر۔ وہ جلدی جلدی بول رہی تھی۔ اچھا چلو باہر پارک میں چل کر بات کرتے ہیں۔ حالے نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ معراج دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ حالے ان سے 2 قدم کے فاصلے پہ ان کے پیچھے چل رہی تھی۔ پارک یہاں سے 10 منٹ کی واک پہ تھا۔ ان 10 منٹ میں انہوں نے حالے سے چھوٹی چھوٹی مختلف باتیں کر لی تھیں۔ پارک پہنچ کر وہ حالے کے ساتھ ایک خالی بینچ پر بیٹھ گئے تھے۔ پارک میں اس وقت رش ہو گیا تھا۔ بچے اپنے والدین کا ہاتھ پکڑے یہاں سے وہاں اچھلتے کودتے پھر رہے تھے۔ کچھ نو عمر لڑکے لڑکیاں جھولے جھول رہے تھے، تو کچھ اپنی فیملی کے ساتھ نرم نرم سی گھاس پہ دری بچھائے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ حالے کو بے اختیار ان سب پہ رشک آیا تھا۔ وہ سب کتنے پرسکون تھے۔ تو تم ہارون سے شادی نہیں کرنا چاہتی؟ معراج نے بات کا آغاز کیا۔ حالے جو کہ گردن موڑے کسی عمر رسیدہ کپل کو دیکھنے میں مشغول تھی، کرنٹ کھا کر مڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے تحاشا حیرت تھی۔ آپ کو کیسے پتا؟ وہ اپنی حیرانی چھپاتی بمشکل بول پائی تھی۔ سمپل، انہوں نے کندھے اچکائے تھے۔ آج شام نوال ہارون کا پرپوزل لے کے آنے والی تھی، لیکن تم نے ہارون سے کہہ کر ان کو آنے سے منع کر دیا۔ تمہاری امی یعنی کہ ہماری بیگم نے ہمیں کال کر کے یہ بتا دیا کہ تم نہیں چاہتی کہ ہارون کی امی آج گھر آئیں۔ تم نے 4 گھنٹوں میں 9 بار مجھے کال کر کے پوچھا کہ میں کب آ رہا ہوں، اور تمہیں مجھ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، اور آخری بات واک کے دوران تمہیں دو بار ہارون کی کال موصول ہوئی، لیکن تم نے ریسیو نہیں کی۔ سو میرے حساب سے تو یہی ہے، لیکن اگر کوئی اور بات ہے تو تم مجھے بتا سکتی ہو۔ بابا، آئی ایم شیور آپ کسی بنگالی بابا سے کلاسز لے رہے ہیں۔ میں مان ہی نہیں سکتی کہ یہ سب آپ کی آبزرویشن ہیں۔ آئی کانٹ بلیو اٹ۔ یار، آپ کو کیسے پتہ ہوتا ہے ہمیشہ؟ معراج اس کی بات پہ دل کھول کر ہنسے تھے۔ ان کو ہنسا دے کر حالے بھی مسکرا دی۔ خیر مجھے یہ بتاؤ، تم انکار کیوں کر رہی ہو؟ وجہ کون ہے؟ وہ اب اصل موضوع کی طرف آ گئے تھے۔ آپ کو یہ پوچھنا چاہیے کہ وجہ کیا ہے۔ وہ کیا پہ زور دیتے ہوئے بولی تھی۔ تمہیں لگتا ہے میں اس وقت ٹائم ویسٹ کرنے کے موڈ میں ہوں؟ میں بلڈ پریشر اور شوگر کا مریض ہوں بیٹا۔ مجھے اس وقت سخت بھوک لگی ہے، مجھے اپنی دوائی لینی ہے، لیکن میں یہ مسئلہ حل کر کے یہاں سے اٹھنا چاہتا ہوں۔ تمہاری 9 کالز نے مجھے بے حد پریشان کیا ہوا ہے، اس لیے میں کیا کے چکر میں وقت ضائع نہیں کر سکتا۔ مجھے یہ بتاؤ وجہ کون ہے؟ وہ رسان سے کہہ کر سوالیہ نظروں سے حالے کو دیکھنے لگے۔ حالے بغیر کچھ کہے وہاں سے اٹھی تھی اور پارک میں موجود چھوٹے سے فوڈ پوائنٹ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک پانی کی بوتل، 2 شوگر فری بسکٹس کے پیکٹس اور ایک انرجی ڈرنک تھا۔ اس نے قریب آ کر خاموشی سے ساری چیزیں لکڑی کے اس بینچ پر رکھ دیں، خود اپنے بیگ میں کچھ ڈھونڈنے لگی۔ پھر اگلے ہی سیکنڈ اس کے ہاتھ میں کچھ ٹیبلٹس تھیں۔ اس نے بسکٹ کا پیکٹ کھولا تھا اور ایک بسکٹ نکال کر ان کے ہاتھ میں دیا تھا۔ وہ بھی بغیر کچھ کہے کھانے لگے۔ اگلے کچھ منٹس میں انہوں نے سارے بسکٹس کھا لیے تھے۔ اب اس نے کچھ ٹیبلٹس ان کی ہتھیلی پہ رکھی تھیں اور پانی کی بوتل کھول کر ان کے سامنے کی تھی۔ انہوں نے اسی خاموشی کے ساتھ ان کو نگل دیا تھا۔ تم یہ دوائیاں اپنے ساتھ رکھتی ہو؟ ان کو خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ بابا، میرے لیے آپ اور آپ کی صحت ساری دنیا سے زیادہ اہم ہے۔ ساری دنیا بھاڑ میں جائے، اگر حالے کے ساتھ معراج سلطان ہے تو اس کو کسی دوسرے انسان کی ضرورت نہیں۔ آپ میرا سپورٹ سسٹم ہیں بابا، آپ میرے دوست ہیں، آپ حالے کی جان ہیں۔ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتی ان کو باور کروا رہی تھی۔ ہاں میں جانتا ہوں تمہیں اب میری سپورٹ چاہیے ہوگی، اس لیے کر رہی ہو نا یہ میلو ڈرامہ، لیکن بیٹا تمہیں یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں ویسے بھی تمہیں سپورٹ کرتا۔ تم نے خواہ اپنے پیسے ضائع کر دیے۔ جب انسان کا بینک اکاؤنٹ خالی ہونے والا ہو تو اس کو پیسے خرچ کرتے وقت احتیاط کرنی چاہیے۔ وہ دبی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولے تھے، لیکن حالے نہیں مسکرا سکی۔ وہ اب بھی سنجیدہ تھی۔ وجہ سفیر سلطان ہے بابا۔ وہ ناخن سے بینچ کی نم لکڑی کو کھرچتی کافی دیر بعد بولی تھی۔ وہ ان کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی، لیکن وہ جانتی تھی وہ چونکے تھے۔ وہ وجہ ہے یا محبت؟ اور اگر محبت ہے تو ایک طرفہ ہے یا وہ بھی یہی سب محسوس کرتا ہے؟ وہ خود کو سنبھال چکے تھے، تبھی نارمل سے لہجے میں پوچھ رہے تھے، اور پھر حالے نے ان کو ساری کہانی بتا دی تھی کہ آخر میں انہوں نے ایک گہری سانس بھری اور اس کی طرف دیکھ کر بولے تھے، تم نے شہر کی مکھی کے چھتے میں ہاتھ ڈال دیا ہے بیٹا۔ وہ عورت فروا، وہ ایک چلتا پھرتا فتنہ ہے، جان دے دے گی لیکن مانے گی نہیں۔ خیر میں تمہارے ساتھ ہوں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ بس میں بابا سے بات کر لوں ایک بار، مجھے پتا تھا آپ مان جائیں گے۔ اور رہی
چچی جان تو ان کو سفیر دیکھ لیں گے، وہ چہکتے ہوئی بولی تھی اور بینچ سے اٹھ کر کھڑی ہوئی تھیں۔ اور ایک اور بات بابا، آج شام ہی میں نے آپ کے اکاؤنٹ سے 3 لاکھ روپے نکال لیے تھے اور ان کو اپنے اکاؤنٹ میں ڈلوا دیا تھا۔ ان کی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ تمہیں میرا کوڈ کیسے پتہ چلا؟ نہیں نہیں، مجھے بالکل نہیں پتہ کہ آپ کے ATM کا کوڈ میرا نام ہے، وہ تو پانے والی مسکراہٹ سے بولتی آگے بڑھ گئی تھی۔ میں تمہیں سو کر دوں گا ہالے، وہ پیچھے سے چلائے تھے۔ موسٹ ویلکم بابا، وہ مڑے بغیر بولی تھی۔ سلطان منزل میں ایسا بجھل سناٹا تھا کہ دل کو چیرے جاتا تھا۔ مہرماں جب سے ہالے کے کمرے سے نکلی تھی اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی تھی۔ اس کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ ہالے کی باتیں اس کے ذہن سے چپک کر رہ گئی تھیں۔ اس کو اپنا دل درد سے پھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ رونا چاہتی تھی لیکن اس کی آنکھیں خشک تھیں۔ وہ کافی دیر سے اس سنگل صوفے پہ ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی ہوئی تھی جب اس کے کمرے کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ کون ہے؟ اس نے بیٹھے بیٹھے پوچھا۔ آپی میں ہوں، حسن، پلیز دروازہ کھولیں، میں بور ہو رہا ہوں۔ وہ چڑیل بابا کے ساتھ اکیلی چلی گئی، مجھے پوچھا بھی نہیں۔ حسن اس وقت جاؤ یہاں سے پلیز، مجھے نیند آ رہی ہے، ڈسٹرب نہ کرو، وہ رندھی آواز میں بولی تھی۔ آپی میں بالکل بھی زیادہ بات نہیں کروں گا، بس تھوڑا تھوڑا بولوں گا، پلیز آنے دینا۔ حسن جاؤ یہاں سے، مجھے تنگ نہ کرو۔ جی آپی جیسا آپ کہیں۔ وہ منہ بسورے خاموشی سے چلا گیا تھا۔ مہرماں اس وقت کم از کم کسی کے نخرے نہیں اٹھا سکتی تھی، یہ طے تھا۔ وہ دونوں اس وقت شہر کے مہنگے ترین ریسٹورانٹ میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ یہ دعوت سفیر کے واپس آنے کی خوشی میں تھی۔ فروا آج سفیر سے اس سے مہر کے بارے میں بات کرنا چاہتی تھیں، اس لیے انہوں نے سفیر کو یہاں بلایا تھا۔ تھوڑی دیر بعد یہاں وہاں کی باتیں کرنے کے بعد وہ اپنے اصل مدعے پر آئی تھیں۔ سفیر میں چاہتی ہوں کہ اب تمہاری شادی کر لوں، تمہارا کیریئر سیٹ ہو گیا ہے، تم اپنے قدموں پر کھڑے ہو، تمہاری ایک پہچان ہے، اب تمہیں ایک لائف پارٹنر کی ضرورت ہے جو تمہارے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلے۔ تم نے اس بارے میں کیا سوچا ہے؟ وہ کھانا کھا چکی تھیں، اب مکمل طور پہ سفیر کی طرف متوجہ تھیں۔ سفیر نے چاولوں کا چمچ منہ میں ڈالا تھا، ان کو اچھی طرح چبایا تھا، سامنے پڑا پانی کا گلاس اٹھا کر 2 گھونٹ پانی پیا، اس کے بعد بولنا شروع کیا۔ میں بھی آپ سے یہی بات کرنا چاہتا تھا، مجھے لگتا ہے کہ اب مجھے شادی کر لینی چاہیے، اور اب تو آپ بھی یہی چاہتی ہیں۔ پھر بتائیں کب بات کر رہی ہیں آپ بڑی امی سے؟ وہ میز پر آگے کو ہو کے اپنی ماں کی آنکھوں میں دیکھتا سکون سے پوچھ رہا تھا۔ بھابھی سے میری بات ہوئی ہے اس بارے میں، وہ مہر کو جلد رخصت کرنا چاہتی ہیں۔ وہی دیسی مائیں جن کو لگتا ہے اگر بیٹی 24 کا ہنسا پار کر چکی ہے تو اب بس اس کی شادی کر دو۔ ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ لائف تو ابھی شروع ہوئی ہے، ابھی تو بیچاری لڑکی کو اپنے لیے وقت ملا ہے۔ لیکن خیر، وہ ہاتھ جھلاتے ہوئے کہہ رہی تھیں، مہر کے لیے اکرام کا رشتہ آیا تھا، میں نے بھابھی سے کہا ہے ان کو منع کر دیں۔ لیکن کیوں؟ اکرام بہت اچھا لڑکا ہے، جرمنی میں اچھی جاب ہے، اپنا گھر ہے، یہ رشتہ تو پرفیکٹ ہے مہر کے لیے۔ آپ لوگوں نے مہر سے پوچھا ہے یا پھر خود ہی انکار کر دیا؟ اس کے ابرو تفکر سے اکٹھے ہوئے تھے، اس کے لہجے میں سادگی تھی، فکر تھی، جبکہ فروا کے چہرے کا رنگ یکدم بدلا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ مہر کا رشتہ اس سے کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کی شادی تو تم سے ہوگی، اس لیے تو انکار کیا ہے ان کو۔ واٹ دی ہیل ممی، وہ چلایا۔ آس پاس ٹیبل پر بیٹھے لوگ ان کو دیکھنے لگے تھے۔ سفیر نے ایک تائرانہ نظر ان سب پہ ڈالی تھی اور اپنی آواز ذرا ہلکی کر لی تھی۔ میں مہر سے شادی نہیں کر سکتا، میں نے کبھی اس کو ایسی نظر سے دیکھا ہی نہیں، آپ کو چاہیے کہ سوچ سمجھ کر بولیں۔ وہ دبا دبا سا گھبرایا تھا۔ سفیر، اگر یہ کوئی مذاق ہے تو بہت گھٹیا ہے، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ وہ تمہاری اتنی اچھی دوست ہے، تم دونوں کی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، اور رہی بات نظر کی تو مرد کی نظر کا کیا ہے، بدل بھی سکتی ہے۔ تم اس کو اپنی فیوچر وائف کی نظر سے دیکھنا شروع کر دو، کیونکہ مہر کے علاوہ میری بہو کوئی اور نہیں بنے گی۔ وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے چمکتی آنکھوں سے کہہ رہی تھیں، جیسے سفیر کا انکار ان کے لیے کوئی اہمیت ہی نہ رکھتا ہو۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مہر میرے لیے بہنوں جیسی ہے ممی، وہ میری دوست ہے، کزن ہے، ہماری بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اسے شادی کر لوں، یہ کبھی بھی نہیں ہوگا ممی، نیور۔ آپ اپنے دماغ سے یہ بات نکال دیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو تم یہ کہہ رہے تھے کہ میں تمہاری بڑی امی سے بات کروں، وہ کیا تھا بتانا پسند کرو گے؟ وہ سرد سی آواز میں بولی تھی۔ ممی میں حالے کے حوالے سے بات کرنے کو کہا تھا، وہ حالے پہ زور دیتے ہوئے بولا تھا۔
فروا جہاں تھی وہیں سن ہو گئی، گویا برف کا مجسمہ بن گئی ہوں۔ اس کا رشتہ تو ہارون سے ہونے والا ہے۔ آج نوال آنے والی تھی، میں نے تمہیں کال کر کے بتایا تو تھا، تم شاید بھول گئے ہو۔ وہ تھوڑی دیر بعد سنبھل کر بولی تھی، آنے والی تھیں لیکن نہیں آئیں اور نہ ہی اب آئیں گی، اس لیے آپ کل تک بڑی امی اور تایا ابو سے بات کریں گی اور اس امر کو یقینی بنائیں گی کہ حال سلطان سفیر سلطان کی ہے ہمیشہ کے لیے۔ تمہیں آخر مہر سے مسئلہ کیا ہے؟ اس میں کیا کمی ہے؟ مجھے یقین ہے تم بس وقتی طور پر حالے سے متاثر ہوئے ہو، اور کوئی بات نہیں۔ تم کچھ دن مزید سوچو اس بارے میں، ہم کچھ دن بعد بات کریں گے جب تک تمہاری رائے بدل چکی ہوگی۔ ممی، میری رائے نہیں ہے، محبت ہے۔ آئی ایم انوالو ہر، اور محبت نہیں بدلتی۔ آپ مجھے کچھ دن نہیں کچھ سال بھی دے دیں تب بھی میں اسی کا نام لوں گا۔ آپ میرا فیصلہ نہیں بدل سکتی۔ اور رہی بات مہر کی، تو اس میں کوئی خامی نہیں، وہ بس اس خاکے میں فٹ نہیں ہوتی جو میں نے اپنی لائف پارٹنر کے لیے بنایا ہے۔ وہ بہت پریکٹیکل ہے۔ میں اس روبوٹک زندگی سے بیزار ہوں۔ ممی، مجھے کوئی ایسی لڑکی چاہیے جو میری زندگی میں رنگ بھرے، جو میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلے۔ اور آپ جانتی ہیں مہر کو، وہ کتنی دبو سی ہے۔ کوئی ایسی ہو جو میری نہ کو ہاں میں بدلنا جانتی ہو، اور جو میری غلط بات کو غلط کہنے کا حوصلہ رکھتی ہو۔ کوئی ایسی جو اپنا اور میرا سوشل سرکل مینٹین کرنا جانتی ہو، جو مجھ سے ضد کرے، باتیں منوائے۔ اور اب میں کوئی ٹین ایجر نہیں ہوں جو جذبات میں آ کر فیصلہ کر رہا ہوں۔ میں نے ہر پہلو پہ سوچا ہے اور بہت سوچ سمجھ کر یہ نتیجہ نکالا ہے کہ میری بیوی بننے کے لیے جو کوالٹیز چاہیے وہ بس حالے میں ہیں، اور اگر نہ بھی ہوتی تب بھی میں اسی سے شادی کرتا، کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ آئی ہوپ اب آپ سمجھ گئی ہوں گی۔ میں نے تمہاری پوری تقریر سنی، لیکن کوئی بھی بات مجھے ایسی نہیں لگی جس کی وجہ سے میں اس رشتے کے لیے مان جاؤں۔ تو مسٹر سفیر سلطان، تم حالے سے محبت کرو یا کچھ بھی، میں اس سے نفرت کرتی ہوں۔ میں نے آدھی زندگی نگین کو برداشت کیا ہے، اور اب باقی کی آدھی زندگی اس کی کاربن کاپی کو برداشت کروں گی۔ وہ لڑکی میری بہو نہیں بنے گی، یہ بات تم لکھ کے رکھ لو۔ اور اب وہ پرس اٹھا کر کھڑی ہو گئی تھی، اور اگر بنی تو میں اس کو کبھی قبول نہیں کروں گی۔ میں گاڑی میں تمہارا ویٹ کر رہی ہوں، آ جاؤ، وہ کہتی وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ پیچھے سفیر نے ایک گہری سانس بھری اور بڑبڑایا تھا، میں نے گھی سیدھی انگلی سے نکالنے کی کوشش کی تھی، لیکن اب میں اپنا طریقہ آزماؤں گا۔ ہاں، میں یہی کروں گا۔ اس نے آسودگی سے آنکھیں موند لی تھیں۔ یہ صبح سلطان منزل کے کچھ مکینوں کے لیے بہت خوشگوار تھی، اور کچھ کے لیے اتنی ہی گھٹن زدہ۔ حسینہ ساری رات بے چین رہی تھی، کیونکہ مہر بے چین تھی۔ وہ رات سے اب تک اس کا سامنا نہیں کر پا رہی تھی۔ مہر ان کو بے حد عزیز تھی، وہ اس کی خاطر اپنی سگی اولاد کو بھی پیچھے کر دیتی تھی۔ مہر کے آگے ان کو کچھ نہیں دکھتا تھا۔ ناشتے کی میز پہ سارا گھر جمع تھا سوائے مہر ماں کے۔ وہ رات سے اپنے کمرے میں ہی بند تھی۔ حالے اس کی غیر موجودگی محسوس کر چکی تھی، تب بھی بے دلی سے چند لقمے زہر مار کر کے اٹھ گئی تھی۔ اب وہ مہر کے کمرے کی باہر کھڑی دستک دے رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں مہر نے دروازہ کھول دیا۔ حالے خاموشی سے اندر آ گئی تھی۔ مہر اس کو نظر انداز کر کے الماری میں منہ دیے کھڑی تھی۔ حالے نے نرمی سے اس کا بازو تھاما اور اس کو اپنے ساتھ صوفے پہ لا کر بٹھایا تھا۔ آپی، ہمیں بات کرنی چاہیے۔ کل شام جو کچھ بھی ہوا، میں نے کہا میں اس بارے میں آپ کو شروع سے سب کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ آپ مجھ سے بدگمان نہ ہو پلیز۔ مہر خاموشی سے اس کو دیکھتی رہی۔ اس کا دل چاہتا وہ حالے کو بتا دے کہ وہ سفیر کو کتنا چاہتی ہے، لیکن اس کی ہمت نہیں ہوئی، اور پھر حالے نے اس کو شروع سے آخر تک سب بتا دیا تھا کہ کس طرح سفیر نے اسے شادی کے لیے پوچھا اور کب حالے کو اس سے محبت ہوئی۔ ابھی میں آپ کو کیا بتاؤں، وہ تو ایک بن مانگی دعا کی طرح مل گیا ہے مجھے۔ میں نے تو ساری زندگی اسی کے ملنے کی دعا کی تھی۔ مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ میں ان سے اتنی محبت کرتی ہوں۔ مجھے ہمیشہ یہی لگا کہ میں بس ان کو پسند کرتی ہوں۔ مجھے تو 16 سال کی عمر سے پتہ تھا کہ میں بس اسی سے عشق کرتی ہوں۔ میں تو تب سے اسے چاہتی ہوں جب مجھے محبت کے معنی بھی نہیں آتے تھے۔ ہماری تو پسند ناپسند بھی ایک دوسرے سے کافی الگ ہے۔ ہمارے نظریے، ہماری سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن دیکھیں پھر بھی ہم ایک ہونے والے ہیں۔ میں نے اپنا نظریہ، اپنی پسند ناپسند سب اسی سے جوڑ لیا تھا۔ میری سوچ کو میں نے اسی تک محدود کر لیا تھا، لیکن وہ پھر بھی مجھے نہیں ملا۔ آپی، میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتے ہوں گے، میرے لیے فیلنگس رکھتے ہوں گے۔ جب انہوں نے مجھے پرپوز کیا نا، آئی واز شاکڈ۔ کیا انہوں نے واقعی میرا نام لیا؟ وہ ایک جذب سے بول رہی تھی۔ میں نے تو کبھی یہ سوچا نہیں تھا کہ وہ میرے علاوہ کسی سے محبت کر سکتا ہے۔ جب سے میں نے تمہارے منہ سے اس کا نام سنا ہے، آئی ایم شاکڈ، آئی ایم لائک، کیا
تم نے واقعی اس کا نام لیا؟ وہ بس اپنے دل میں ہی کہہ سکی تھی۔ حالے اگر تم دونوں الگ ہو گئے، میرا مطلب کسی وجہ سے تمہارا رشتہ ان سے نہ ہو سکا، تو اس کے اندر ایک موہوم سی امید جاگی تھی کہ شاید حالے ابھی سے اتنی اٹیچ نہ ہوئی ہو، شاید ابھی اس کی محبت نے ان بلندیوں کو نہ چھوا ہو، تب شاید اب بھی اس محیب اندھیرے میں کوئی امید کا دیا روشن ہو سکتا ہو۔ میں مر جاؤں گی آپی، حالے مر جائے گی سفیر کے بغیر۔ امید کا ٹمٹماتا دیا بجھ گیا تھا، تو اب احساس ہوا کہ میں ان سے کتنی محبت کرتی ہوں، اور اب ان سے الگ ہونے کا سوال تو اٹھتا ہی نہیں۔ میں جانتی ہوں آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں، چچی جان کی وجہ سے ہے نا، ان کو سفیر سنبھال لیں گے، وہ مسکراتے ہوئے بتا رہی تھی۔ مہر مسکرا بھی نہ سکی۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، اس نے بھاری دل سے دعا دی تھی۔ کرب سا کرب تھا۔ دادا جان میں آ جاؤں؟ وہ ان کے کمرے کے ادھ کھلے دروازے پر دستک دیتا اپنی مخصوص مسکراہٹ سے پوچھ رہا تھا۔ میری سانس، میرے جینے کی وجہ تم آؤ، میرے دل کو ٹھنڈک ملے۔ وہ ان کے قریب بیڈ پر بیٹھ گیا۔ کمپنی کا حالات تھے، حاضرہ نفع نقصان، سیاست پر نظر ثانی، بڑھتی مہنگائی پر اپنی تجویز، ان ساری موضوعات پر بحث کرنے کے بعد وہ اصل مدعے پر آیا تھا۔ ممی چاہتی ہیں کہ میں شادی کر لوں، وہ گلا کھنکارتے ہوئے بولا تھا۔ اور تم کیا چاہتے ہو؟ چاہتا تو میں بھی یہی ہوں، لیکن ایک مسئلہ ہے، میں ممی کی پسند سے شادی نہیں کر سکتا، میں کہیں اور انٹرسٹیڈ ہوں۔ آسان حل ہے، اس کو بھول جاؤ، کیونکہ فروا کبھی حالے کے لیے نہیں مانے گی، انہوں نے اس کے سر پہ دھماکہ کیا تھا، آپ جانتے ہیں۔ اس کو حیرت نہیں ہوئی تھی، بس وہ سادگی سے پوچھ رہا تھا۔ کیا مجھے نہیں جاننا چاہیے؟ آپ ممی سے بات کریں، ورنہ وہ آپ کو منع نہیں کر سکتی۔ آپ جانتے ہیں میں حالے کو بہت پسند کرتا ہوں، ممی نے اسے خواہ کا بیر مان لیا ہے۔ حالے تو بچی ہے، الٹا سیدھا بول دیتی ہے، وہ بڑی ہیں، درگزر کر لیں، لیکن نہیں، انہوں نے اس بات کو ایگو کا مسئلہ ہی بنا لیا۔ وہ جیسے بے بس سا کہہ رہا تھا، وہ اس فیملی پولیٹکس سے بہت دور تھا۔ دیکھو بچے، حالے بھی مجھے دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہے، میں اس کو یوں ہی کسی کے سر پہ مسلط نہیں کر سکتا۔ فروا کو خود آ کر مجھ سے بات کرنی ہوگی، باقاعدہ طور پر اس کا ہاتھ مانگنا ہوگا، لیکن اب جب تم مجھ سے مدد مانگنے آئے ہو تو میں فروا سے بات کروں گا۔ لیکن سفیر، میری ایک بات یاد رکھنا، اگر حالے کو ناخن کے ایک ذرے جتنی بھی تکلیف ہوئی تو میرا ہاتھ ہوگا تم سب کا گریباں، یاد رکھنا۔ نرم دو ٹوک لہجے میں تنبیہ تھی۔ یار آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے ہٹلر کا جانشین ہوں میں، محبت کرتا ہوں اس سے، بہت خوش رکھوں گا اس کو، بس ممی مان جائیں۔ ویسے ایک بات بتائیں، جس کی آپ اتنی سائیڈ لے رہے ہیں وہ خود ایک چلتی پھرتی آفت ہے، وہ جو میری ممی کو نہیں بخشتی وہ کیا مجھے چھوڑ دے گی؟ سفیر، اپنی عورت کے لیے اسٹینڈ لینا سیکھو۔ عورت چاہے جتنی مرضی آفت ہو، جتنی بھی خود سر ہو، جتنی بھی بہادر ہو، اپنے مرد کی سپورٹ کے بغیر زیادہ دیر تک سفر نہیں کر پاتی۔ یہ معاشرہ اکیلی عورت کے لیے ایک عذاب ہے، یہ مردوں کا معاشرہ ہے۔ ہم چاہے جتنے مرضی ماڈرن ہو جائیں، جتنا چاہیں خود کو گروم کر لیں، اندر سے ہماری سوچ ستی سی رہے گی۔ ہم ایک مضبوط عورت کو کبھی قبول نہیں کریں گے۔ اس معاشرے کو وہ عورت چاہیے جو ہر وقت روتی دھوتی رہے، جو اپنے ہر فیصلے کے لیے ایک مرد کی محتاج رہے، جو شادی سے لے کر بچے پیدا کرنے تک مرد کی مرضی سے چلے۔ ایسے میں اگر کوئی عورت اپنے حق کے لیے بولتی ہے تو معاشرہ اس کو بے حیا، بد چلن اور نہ جانے کن کن القابات سے نوازتا ہے۔ یہ معاشرہ ایک مضبوط اور خود مختار عورت کو جھیل نہیں پاتا، ایسی عورت لوگوں کو کھٹکتی ہے۔ جس عورت سے تمہارا پالا پڑا ہے نا سفیر، وہ اپنے حقوق بھی جانتی ہے اور اپنی پاور بھی، وہ دب کر چلنے والی نہیں، اور وہ خود کو تمہارے لیے کبھی بھی بے توقیر نہیں کرے گی۔ ایسی عورت بزدل مرد کے ساتھ گزارا نہیں کرتی۔ اس کے لیے اسٹینڈ لینا سیکھو، ورنہ ایک دن اس کو کھو دو گے۔ دادا جان، آپ نے فیمینزم کب جوائن کیا؟ بلکہ جوائن کیا آپ کو تو لیڈر ہونا چاہیے اس موم بتی مافیا کا۔ کیوں سفیر بھائی، صحیح کہا نا میں نے؟ دادا جان کے کمرے کے ادھ کھلے دروازے سے جھانکتا حسن آنکھوں میں شرارت لیے پوچھ رہا تھا۔ سفیر بیٹا، ذرا میری چھڑی تو پکڑانا، کچھ لوگوں کے پر نکل آئے ہیں، ایسے گستاخ لوگوں کو سبق سکھانا ضروری ہوتا ہے۔ جاؤ بیٹا چھڑی لاؤ، وہ بظاہر بہت سنجیدگی سے کہہ رہے تھے۔ سفیر بڑی تابعداری سے چھڑی لینے کے لیے اٹھا تھا۔ ویسے ایک بات ہے سفیر بھائی، ویسے تو آپ سے اٹھ کر پانی نہیں پیا جاتا، لیکن جب مجھے مار پڑوانی ہو آپ کے 4-5 ہاتھ ہو جاتے ہیں۔ اور آپ دادا جان، آپ ذرا میری اس حسین شکل کو غور سے دیکھیں، سیم ٹو سیم میں راج سلطان کی طرح دکھتا ہوں، سگا پوتا ہوں میں۔
آپ کی جائیداد کا 2 لوتا وارث، کچھ عزت کریں یار میری بھی، وہ جیسے التجا کر رہا تھا۔ سفیر بیٹا چھڑی کینسل، اب مجھے میرے اور بھورے بوٹ اٹھا کر دو، میں ذرا چیک کروں اب بھی پیٹھ پہ نشان چھوڑتا ہے یا نہیں۔ جو حکم دادا جان۔ سفیر فوراً حکم بجا لانے کو اٹھا تھا۔ ویسے بھورے بوٹ سے یاد آیا، آپ کے وہ گولڈن خاندانی جوتے وہی جو آپ کو آپ کے ابا نے دیے تھے، وہ میری بہن نے بخش کو دے دیے، اس کی اسکول کی فیئر ویل تھی نا، حسن چمکتی آنکھوں سے بتا رہا تھا۔ سفیر نے ایک جھٹکے سے گردن موڑ کر اس کو دیکھا تھا۔ دادا جان بھی حیرت زدہ تھے، لیکن میں نے تو اس کو اسکن کلر کے جوتے لینے کو کہا تھا، میرے ابا کے جوتے تو ڈارک گولڈن تھے، اور میں نے اس کو یہ بھی کہا تھا کہ کسی کو ساتھ لے جائے، اس کو رنگوں کا پتہ نہیں چلتا۔ اب ان کو کیا پتہ ڈارک گولڈن کو اسکن کلر بتانے والا حسن ہی تھا۔ وہ مارے حیرت کے یہی کہہ سکے تھے۔ اب پچھتائے کیا ہو جب ہالے لے گئی بوٹ وہ افسوس سے بولا تھا، لیکن بخش تو جینس شرٹ پہن کر گیا تھا نا، اس کے ساتھ ایسے روایتی جوتے کون پہنتا ہے؟ سفیر جیسے یاد آنے پہ بولا تھا۔ بخش کہتا ہے میرا اپنا سٹائل ہے، میں دنیا سے ہٹ کر چلتا ہوں، جو کام دنیا والے کرنے سے گھبراتے ہیں وہی کام تو بخش جب باہر نڈر ہو کر کرتا ہے۔ وہ باقاعدہ بخش کی نقل اتارتے ہوئے بولا تھا، اس کے سٹائل کی تو ایسی کی تیسی، یا اللہ حالے وہ مجھے میرے ابا نے دیے تھے، میں نے سفیر کے نکاح کے لیے رکھے تھے۔ یہ کیا کیا تم نے بچے؟ آپ کہیں تو بخش سے واپس لے آؤں؟ حسن چہرے پہ زمانے بھر کی معصومیت سے جاتے ہوئے بولا تھا۔ اب کیا سفیر سلطان ایک ملازم کی اترن پہنے گا؟ رہنے دو، اسی کے پاس سفیر کے سر کا صدقہ سمجھوں گا میں۔ یوسف سلطان اپنے جلالی موڈ میں واپس آ چکے تھے، تبھی حسن نے وہاں سے کھسکنے میں عافیت جانی، جبکہ سفیر گمسم سا واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ اس کا غم دادا سے بڑا تھا، پہلے فیورٹ شرٹ اور اب دادا کے خاندانی جوتے، جن کو پہننے کا سفیر کو بچپن ہی سے شوق تھا۔ حال سلطان نے اس پر ابھی اور کتنے ظلم کرنے تھے۔ چلیں جی، اب تک کے لیے اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔